بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کنٹری نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دعا ہے کہ دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ نیب نے چن چن کر بے گناہ لوگوں پر کیسز بنائے ہیں۔ لاہور میں باب پاکستان کے افتتاح اور والٹن روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی مقام بھارت سے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں ضمنی انتخابات کے لیے چودھری نثار اور مصطفیٰ کمال کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ این اے 59 راولپنڈی سے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کے کیس میں اعتراف کیا کہ شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی، جو 2015 میں شوکت خانم کو واپس کر دی گئی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے بطل حریت تحریک پاکستان کے نامور رہنما اور تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہبر فرزند پونچھ مولانا غلام حیدر جنڈھالوی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فرزند پونچھ نے 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں تاریخی قرارداد پاکستان کے موقع پر ریاست پونچھ کی نمائندگی کرتے ہوئے تاریخ ساز خطاب کیا۔ عظیم بطل حریت نے تحریک آزادی میں جو لازوال کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم رہنما کے درجات بلند فرمائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا تصور ہی محال ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں عمران خان نے لکھا کہ ایک مضبوط، آزاد اور معتبر عدالتی نظام قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے اور دستور کی حفاظت کرتا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے عالمی مالیاتی فنڈ ڈیل سے متعلق آڈیو لیک کی تحقیقات کے بعد سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے شوکت ترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ مری میں درج مقدمے میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مری محمد ذیشان نے شیخ رشید کی ضمانت منظور کی۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ سیاستدانوں کی جائیدادیں نیلام کر کے قومی خزانے میں رقم جمع کرا دی جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے عوام روڈ مارچ کے آغاز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف عوام سے مخلص نہیں ہیں، بلکہ تینوں جماعتیں ہی عوام کی دشمن ہیں۔ صرف 70 لاکھ نوجوان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رجیم چینج کا خود اعتراف کیا ہے۔ ان کے خلاف فوج کے اندر انکوائری ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ اردو کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پی ڈی ایم سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہماری حکومت بھی ان سب نے مل کر گرائی تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی آل راؤنڈر رویندرا جڈیجا پر جرمانہ عائد کر دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران بھارتی آل راؤنڈر رویندرا جڈیجا نے انگلی پر کریم لگائی تھی، جو آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی قرار پائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیوز۔